एपिसोड 94। انور بے یقینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ یار تم دیکھ لو اندر جا کے، جاؤ۔ استاد بولا، مگر وہ کہاں جا سکتی ہے ایسے؟ فلمی سین ہوتا تو میں کہتا، ادھر سے تم چلے، ادھر سے ہم۔ تم لیلا لیلا پکارتے ہیں اور وہ مجنو مجنو کرتی تمہاری طرف چلی گئی۔ لیکن ایسا تو اصلی قصہ لیلا مجنو میں بھی نہیں ہوا تھا، صرف مجنو نے جھک ماری تھی۔ اب ریشم بے گھر تو نہیں ہے نا گھر سے؟ ایک رازدار سہیلی تھی اس کی، کیا نام تھا؟ سلونی۔ کلثوم بھابی نے کہا، اس کے ساتھ چلی گئی وہ۔ تمہارے گھر میں تو رہی تھی کافی عرصہ، لیکن مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں، فون نمبر بھی نہیں ہے۔ بھائی پتہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ اب میں بھی اس کھیل میں شریک ہو گیا۔ یہ تم نے رات کو کیوں نہیں بتایا مجھے؟ رات کو مجھے معلوم کہاں تھا؟ ویسے بات کیا کرنی تھی مجھے بتا دو، فون آیا تو میں کہہ دوں گی اور اس کا جواب تمہیں پہنچا دوں گی۔ میں اسے منانے آیا تھا، اس سے معافی مانگنے۔ اچھا، بتا دوں گی میں اسے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، یہ بھی بتا دوں گی۔ پھر آگے جیسے ہو، اگر وہ مان گئی تو اپنی ماں کے ساتھ آ جانا پیغام لے کر۔ آپ میری طرف سے اس کو راضی کریں پلیز۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ بات یہ کہ اسے میں نے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا ہے، اب ہم ہو گئے لڑکی والے۔ رشتے کے معاملات اسی طرح طے ہوں گے جیسے ہوتے ہیں، اگر ہوئے تو۔ انور اتنا بد دل تھا کہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، پھر میں چلتا ہوں۔ استاد نے رسمی انداز میں کہا، بھائی ناشتہ کر کے جانا۔ نہیں، میں کل فون کروں گا۔ آپ کہیں تو خدا کے معلوم کر لوں، ویسے تو گھر ہے تمہارا، آپ فون کا کیا ہے، ریشم آج کرے یا کل بھی نہ کرے۔ کتنے دن کا کیا کر گئی ہے وہ؟ کہا تو کچھ بھی نہیں۔ کب تک رہتی سلونی کے ساتھ، مرضی ہے اس کی، کلثوم نے کہا اور اسے شکستہ دل، بدحال اور مایوسی سے دروازے کی طرف جاتا دیکھتی رہی۔ واہ بھابی، کمال کر دیا آپ نے تو۔ اس کو سزا تو ملنی چاہیے نا، اور اس کے اندر کی جو انا ہے وہ ایسے ہی نکلے گی۔ ابھی لگائے چکر کچھ دن، کل شرافت سے بات کی تو نواب سراج الدولہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ استاد نے بیوی کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ جو چیز مشکل سے ملے، دھکے کھا کے اس کی قدر ہوتی ہے۔ کیا تم ریشم کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی بھابی؟ اسے تو میں نے کہہ دیا تھا رات ہی کہ وہ آئے گا سر کے بل، تم حوصلہ رکھو۔ بھابی کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے بنتے بنتے۔ تم دیکھتے جاؤ، انور بے وقوف نہیں ہے، وہ سب سمجھ کے ہوگا کہ یہ سلوک اس کے ساتھ کیوں ہوا۔ یہ کل کے رویے کا جواب تھا۔ تم شرط لگا لو مجھ سے، وہ شام تک پیغام لے کر آئے گا اپنی ماں کے ساتھ۔ واہ بھابی، کمال کر دیا آپ نے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم سیریس ہو گئی۔ شکریہ تو مجھ پر واجب تھا۔ مجھے ملک صاحب نے سب بتا دیا ہے کل رات، جو کچھ وہ کرتا رہا، جو وہ کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں سکتا تھا۔ تم نے اس کی وکالت نہ کی ہوتی تو؟ وکالت اور میں؟ سکندر شاہ کے سامنے تمہارے بات کرنے سے ان کو یہ آزادی کی زندگی ملی، ورنہ نہیں بھابی، یہ سب تو میں کہوں گا۔ نہیں بھابی، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سب من جانب اللہ تھا۔ خود مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے وہاں اتنی پذیرائی ملے گی۔ بس جو ہوا اچھا ہوا، سب کے لیے اچھا ہوا، اور کوئی خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا۔ اب ہم واقعی یہاں سے چلے جائیں گے، ملک کہتا ہے اسلام آباد میں رہیں گے۔ ہم اس وقت اکیلے بیٹھے تھے جب استاد نے اچانک کہا، یار ایک لڑکا آیا تھا، مطلب جوان آدمی تھا، تجھے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پوچھتا ہوا یہاں کون آ سکتا ہے؟ یہی تو میں حیران ہوں۔ اس نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈ نے کہہ دیا کہ یہ تو ملک غلام محمد صاحب کی کوٹھی ہے۔ نام کیا تھا اس کا؟ مجھے یاد نہیں، شاید گارڈ کو معلوم ہو۔ اس نے کہا تھا کہ ملک سلیم اختر، جو چودھریوں کی حویلی میں تھے۔ میں تھوڑا سا متفکر ہوا، حوالہ تو ٹھیک دیا اس نے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں پر ہوں؟ میں گارڈ کو بلواتا ہوں۔ گارڈ اس اچانک طلبی پر کچھ بدحواس سا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی سر جی۔ اس آدمی کا نام کیا تھا جو ملک سلیم اختر کو پوچھ رہا تھا کل؟ نام تو میں نے نہیں پوچھا سر جی۔ اچھا، شکل و صورت، حلیہ کچھ یاد ہے؟ اس نے اپنی یادداشت کی مدد سے جو حلیہ بتایا وہ کسی کا بھی ہو سکتا تھا۔ پھر اچانک اس نے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خود دیکھا تھا ملک صاحب کی جیپ میں ملک سلیم اختر کو۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا، آتے جاتے دیکھا تو کہاں؟ ارے یار چھوڑ، آ جائے گا پھر ضروری سمجھے گا تو۔ مجھے تو اب نیند آ رہی ہے، تو بھی آرام کر لے۔ مغرب کے بعد رات اپنے پر پھیلا رہی تھی جب کلثوم بھابی نے آ کے مجھے جگایا۔ تیار ہو جاؤ، تیار ہو کے آ جاؤ، مہمان آئے ہیں۔ اس نے خوشی سے دمکتے لہجے میں کہا اور غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی اور منہ پر پانی کا چھپکا مار کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے بہت غور و خوض کے بعد نتیجہ اخذ کیا تھا،
وہاں انور اور ماجی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میں رکا اور پھر ماجی کو سلام کر کے سر جھکایا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیو پتر، دیکھ مجھے آنا پڑا تیرے پاس، آپ نے مجھے حکم کیا ہوتا۔ اور رہنے دے سلیم، بات کر کے گنوانے سے کی فائدہ؟ کیا چودھری صاحب نے نہیں کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ مت جا؟ وہ میری مجبوری تھی۔ یہ میری مجبوری ہے۔ سب وقت وقت کی بات ہے کہ آج مجھے ریشم کا ہاتھ مانگنے کے لیے یہاں سوالی بن کے آنا پڑا۔ کلثوم بھابھی نے بر وقت مداخلت کی۔ آپ کو تکلیف تھی، اس کی معافی چاہتی ہوں، لیکن رسم دنیا یہی ہے، آپ بیٹے کی ماں ہیں، آپ آ گئیں، آپ کی مہربانی، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ریشم اب آپ کی ہے۔ میں مل لوں اس سے؟ کلثوم بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے، وہ آئے گی نہیں یہاں، ورنہ آپ کو نہ جانا پڑتا۔ جب میں، انور اور استاد رہ گئے تو انور نے کہا، میں اعتبار گنوا بیٹھا ہوں نا؟ اعتبار پھر قائم ہو جاتا ہے، لیکن گنوانے میں جدوجہد نہیں کرنا پڑتی، پھر حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں۔ پہلے والا وقت اب نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے، خود کو بھی بدلنا ضروری ہو گیا سلیم۔ سلیم، میں اب اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ پہلے آدمی اپنی مدد آپ کرتا ہے، پھر خدا بھی کرتا ہے۔ اب ریشم تیرے ساتھ ہوگی تو کسی اور کی محنت، مشقت اور استحصال پر نہیں، اپنے حوصلے، اپنی صلاحیت پر جیے گا۔ تو تیرے پاس وہ علم ہے جو تجھ سے پہلے والوں کے پاس نہیں تھا۔ تو نے دنیا دیکھی ہے، پہلے والے سب کنویں کے مینڈک تھے، تم لوگ بھی تو میرے ساتھ ہو۔ نہیں انور، ہم سب کے اپنے اپنے راستے اور اپنی اپنی منزلیں ہیں۔ یہ ملک غلام محمد اور کلثوم بھابھی، یہ بھی یہاں نہیں ہوں گے، اور میں بھی، لیکن تجھے ایک نئے خاندان کا سہارا بھی مل سکتا ہے۔ کس کا خاندان؟ تیری کزن روزینہ زندہ ہے، اس کا شوہر اچھا آدمی ہے، براہ راست نہ صحیح تیرا ایک رشتہ اس سے بھی ہے، اور روزینہ کا ماموں سکندر شاہ، یہ تجھے اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے؟ پر کیوں؟ میں نے اسے مختصراً گزشتہ روز سکندر شاہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے تو تجھے بھی آفر کیا نا سلیم؟ ہاں، لیکن میری اپنی مجبوریاں ہیں، میں اس ڈیل میں شامل نہیں ہو سکتا، اور تو بھی پابند نہیں ہے، یہ ایک پروفیشنل پارٹنرشپ ہوگی تیرے لیے۔ تیری وہی دو مجبوریاں ہوں گی، ایک نورین، دوسرا نادر شاہ، ایک کی زندگی، دوسرے کی موت۔ وہ تلخی سے بولا۔ میرے جواب دینے سے پہلے کلثوم بھابھی کے ساتھ انور کی ماں آ گئی۔ وہ پوری تیاری اور یقین کے ساتھ آئی تھی۔ ہم چند لوگوں کی موجودگی میں منگنی کی باقاعدہ رسم ادا ہوئی۔ انور نے انگوٹھی پہنائی، پھر کلثوم نے اعلان کر دیا کہ اب روایتی انداز میں نکاح تک ان کے پردہ ہوگا۔ مٹھائی کے ٹوکرے گاڑی سے اتارے گئے۔ بعد میں کلثوم بھابھی نے مٹھائی سارے محلے میں تقسیم کرا دی۔ میرے لیے بھی یہ سارا کسی خواب کے منظر جیسا واقعہ تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اس سے زیادہ پرسکون اور خوش محسوس نہیں کیا تھا۔ ریشم سے جب میں ملا تو وہ بس میرے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ ان آنسوؤں نے وہ سب کہہ دیا جو الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں کیا کہتا سوائے اس کے کہ خود بھی خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ کلثوم، جس سے رشتے کی عمر کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اتنی خوش تھی جیسے سچ مچ اس کی اپنی سگی بہن نہیں، اکلوتی بیٹی کا نصیب کھل گیا ہو۔ اور استاد ہم سب کو خوش دیکھ کر خوش تھا۔ 2 دن میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ رات کو کسی وقت میں اور استاد لان میں لائٹ جلائے بغیر بیٹھے یہی سب باتیں کر رہے تھے۔ کل جو گزر گیا، کل جو آنے والا ہے، دونوں پر کس کا اختیار تھا؟ اچانک استاد نے کہا، تو کسی ساون خان کو جانتا ہے؟ میں بری طرح چونکا۔ ہاں، تو نے نام کیوں لیا؟ وہ دراصل گارڈ بعد میں میرے پاس آیا، کہنے لگا سر کہ میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ وہ جو بندہ آیا تھا نا ملک سلیم اختر کو پوچھتا ہوا، اس نے جاتے جاتے کہا تھا کہ میرا کچھ نہیں، وہ ساون خان ملنا چاہتا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کہا تھا اس نے؟ اور وہ الو کا پٹھا بھول گیا؟ ابے تجھے کیا ہو گیا؟ استاد مجھے جانا ہوگا ابھی۔ اور تیرا کیا خیال ہے؟ یہ آسان ہے، تو جا سکتا ہے ایسے؟ بیٹھ جا اور بتا مجھے پہلے۔ استاد نورین اس کے پاس ہے۔ پھر کیا؟ میری زندگی کی تلاش کا حاصل نورین ہے، مگر تو کیسے سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ ہاں، میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ باتیں بڑی عام اور غیر اہم سی لگتی ہیں، لیکن کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ میں کیسے بتاؤں کہ جب میرے باپ نے مجھے 3 پہیوں والی سائیکل لا کے دی تھی، میری عمر ہوگی 3 سال، تو مجھے کیسا لگا تھا؟ اور جب 11-12 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے 2 پہیوں کی سائیکل پر توازن قائم رکھتے ہوئے اسے سڑک پر دوڑایا تھا، تو میں جذبات کی کس سنسنی خیزی سے 2-4 تھا۔ شاید پہلی بار جہاز اڑانے والا پائلٹ بھی ایسے محسوس کرتا ہوگا، مگر کیا وہ الفاظ بیان ہو سکتے ہیں؟ جو تیری یہ محبت ہے نا، میرے لیے تو پاگل پن ہے۔ اب تھوڑا بہت اندازہ ہونے لگا کہ کلثوم کے لیے میں کیا محسوس کرتا ہوں، لیکن تیرے جذبات کا واقعی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تجھے جانا چاہیے، نہ جانا تیرے اختیار کی بات ہی نہیں، مگر
रुक क्यों गया उस्ताद? मगर वापस आना तेरे इख्तियार में होना चाहिए, ताकि कल वो सब मैं तेरे लिए कर सकूं या अनवर कर सके, जो तूने उसके और रेशम के लिए किया। हाँ, कहने की ज़रूरत नहीं, वो मिल गई तो उसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? ज़ाहिर है यहीं आऊँगा, और उसके बाद फिर निकल जाऊँगा। फिर निकल जाऊँगा? क्यों? अभी क्या कहा था अनवर ने? ज़िंदगी के साथ तुझे मौत भी चाहिए। हाँ, नादिर शाह की मौत। क्या किसी के चाहने से ऐसा हो जाता है? एक फ़ैसला तो ज़िंदगी का है, दूसरा मौत का। क्या खुदा ने इंसान को कभी इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे हो जाए? मतलब क्या है तुम्हारा उस्ताद? तेरे पास कोई गारंटी है? किसी भी जुआरी के पास जीत की 100% गारंटी होती है? बस एक चांस होता है जीत का भी और हार का भी। तो क्या ये नामुमकिन है कि तू नादिर शाह के हक़ में फ़ैसला करे और पांसा तेरे खिलाफ पलट जाए? जो मौत तूने उसका मुक़द्दर समझ के रखी है वो तेरा नसीब बन जाए। मैं खामोश रहा। उसका मतलब साफ था कि मारा तू भी जा सकता है। तू कह कि मरने या मारने जाऊँगा, हम कौन होते हैं तुझे रोकने वाले? लेकिन मेरा ख्याल है तुझे जो काम पहले करने का वो करना चाहिए पहले। नौरीन को बाद में तलाश कर, पहले नादिर शाह को ठिकाने लगा। अपना इंतकाम ले और ज़िंदा रहे तो वापस आके नौरीन के साथ ज़िंदगी गुजारने की सोच। इस तरह तुम मुझे रोक नहीं सकते उस्ताद। अबे मैं कहाँ रोक रहा हूँ? तू जा, नौरीन से मिल, चाहे तो उसे यहाँ ले आना, मगर फ़ायदा क्या? फ़र्ज़ कर तू खुद नादिर शाह को मारने के चक्कर में मारा गया तो तेरी तलाश तो कहीं न रहेगा। नौरीन रह गई कंवारी बेवा। शादी के बाद वो जाने देगी तुझे, और देर की तो एक बच्चा तेरे पाँव की जंजीर बन जाएगा। फिर ये इंतकाम का कर्ज रह जाएगा। मैंने पहली बार खुद को लाजवाब महसूस किया। उस्ताद कुछ देर बाद बोला, फंस गया ना खुद अपने जाल में। इतनी तलाश के बाद नौरीन को पा लिया तो उसे क्या मिला और तुझे क्या मिला? जब तू खो जाएगा तो वो सारी उम्र रोती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि ना रोए। किसी से शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार दे। गम और सदमे से कौन मरता है? चंद दिन, चंद माह, चंद साल बाद ऐसा हो सकता है। जो आज तेरी मुश्किल है वो नौरीन की मुश्किल बन जाए। तेरे पास उम्मीद है, वो किस उम्मीद पर तना ज़िंदगी का अजाब काटेगी? तो फिर मैं क्या करूं उस्ताद? ये तो बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी। तू नादिर शाह को माफ़ कर दे। माफ़ कर दूं? हाँ, इसके सिवा तू कर क्या सकता है पागल के बच्चे? जा, इंतकाम ले, दफन हो जा गई अपने भाई की तरह। उसकी रूह बहुत खुश होगी, तेरी रूह का इस्तकबाल करेगी। अबे माफ़ करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। ज़ुबानी कहना बहुत आसान है कि मैंने यौम हिसाब पर सब कुछ छोड़ा। जो उस पर अमल कर सके ना तो वो वली है। अब फैसला कर ले, तू अपनी ज़िंदगी से जुआ खेलेगा और नौरीन की ज़िंदगी से भी, या अफवो दरगुजर की नेकी कमाएगा? खुदा के इंसाफ पर सब छोड़ देगा? वो एकदम उठा और अंदर चला गया। मैं वहाँ अंधेरे में और रात के सन्नाटे में वो फैसले करने की लाहासिल जद्दोजहद में अकेला रह गया, जो दर हकीकत मेरे दायरा इख्तियार से बाहर थे, क्योंकि ये नाकाबिल तरदीद तौर पर तकदीर के फैसले थे, जिन पर इख्तियार का दावा खुदाई के दावे से कम ना था। ये जुआरी के आखिरी दाव जैसा फैसला था जिसमें उसे अपनी सारी पूंजी दाव पर लगानी हो। फिर जैसे जैसे रात ढलती गई और नमी के साथ खुनकी गालिब आने लगी, मेरे जज्बात का जवार भाटा भी कम होने लगा। मैं पुरसुकून होता चला गया और मेरा दिमाग इस मशवरे को कबूल करने पर आमादा होता चला गया जो उस्ताद ने दिया था। बिलाशुबा उसी ने मेरी मुश्किल आसान की थी। मैं गोया पुरसुकून हो गया था, लेकिन कहीं लाशौर की गहराई में निदामत की कसक एक कांटा बन गई थी जो फिर मेरा ख्वाब बन गया। मुझे एहसास था कि मैंने अपने अहद को तोड़ा। भाई की कब्र पर किए गए अहद को अपनी मुस्तकबिल की सलामती और अपनी खुशी पर कुर्बान कर लिया। ये मेरी खुदगर्जी और कमीनगी थी। फिर जब मेरी आंख लगी तो ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया। मैंने भाई को देखा। वो सफ़ेद कफन में मलबूस खड़ा था और खून के दाग उसकी सफ़ेदी में चमकते दिखाई दे रहे थे। मैं घबरा के उठा। भाई, मुझे मालूम है तुमको दुख हुआ मेरे फैसले से कि मैंने तुम्हारे कातिल को माफ़ कर दिया। मैं सब कुछ भूल गया। भाई ने कफन से हाथ निकालकर मुझे सीने से लगा लिया। ना मुन्ना, तूने वही किया जो मैं चाहता था, जो मैं तुझसे तवक्को रखता था। अगर तू बदला लेता ना तो मैं तुझसे ज़रूर खफा हो जाता। बदला लेना इंसाफ नहीं होता। अगर दुनिया की अदालत से इंसाफ ना मिले तो फिर सबसे बड़ा मुनसिफ अल्लाह है। उसकी पकड़ से कौन बच सकता है? मुझे तेरी खुशी से बढ़कर पहले भी कुछ अजीज़ ना था। आज भी ऐसा ही है। मेरी रूह का सुकून तेरी खुशी में है मुन्ना। अचानक लाइट जली और मैंने खुद को कमरे के वस्त में अकेला खड़ा देखा। लाइट भाभी ने जलाई थी। उनके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। क्यों देवर जी, किससे बातें कर रहे थे? उसके पीछे खड़ा उस्ताद मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, इसे नींद में बोलने और चलने की आदत है। वो दरअसल मैं कुछ अपसेट था ज़हनी तौर पर। अच्छा चलो, अब तुम सो जाओ, हम बैठे हैं यहाँ। भाभी ने मुझे हाथ पकड़कर किसी बच्चे की तरह लिटा दिया। अरे आप बेआराम ना हो, मैं सो जाऊँगा। मगर वो नहीं मानी।
مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب آنکھ کھلنے پر میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 11 بج رہے تھے، یعنی دوپہر ہونے والی تھی۔ میں پرسکون اور تازہ دمی نہیں، خوش بھی تھا۔ بھابھی خود میرے لیے ناشتہ بنا کے لائی۔ وہ ابھی تک میرے لیے تشویش میں مبتلا تھی اور اس نے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورے کی بات بھی کی۔ میں صرف مسکراتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے استاد سے کہا، میں نورین کو لینے جا رہا ہوں۔ تجھے معلوم ہے اس کا پتہ؟ اب مل جائے گا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس کے ساتھ میں یہاں آؤں گا تو پھر اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن لگ جائیں۔ استاد نے سر ہلایا اور ایک پر اطمینان مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گاڑی لے کے جائے گا کہ جیپ؟ جیپ نے مجھے 2 گھنٹے بعد ساون خان کے گاؤں میں پہنچا دیا۔ وہ گھر میرا دیکھا ہوا تھا۔ دروازہ بند تھا مگر میں نے دستک دی تو وہ کھل گیا۔ کون ہے؟ آجا اندر۔ اندر داخل ہو کے میری آنکھوں کو نیم تاریکی سے آشنا ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس ایک کمرے میں سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جھلنگا چارپائی پر ساون خان لیٹا تھا۔ اس کے کھانے کے برتن سرہانے کی طرف نیچے رکھے تھے جس میں ایک سوکھی روٹی اور پیالے میں دال باقی تھی۔ وہ کافی کمزور اور بیمار لگتا تھا۔ تو آ گیا؟ میں تو مایوس ہو گیا تھا۔ دور ہو جا، مجھے ٹی بی ہے۔ نورین کہاں ہے؟ کون نورین؟ جسے تو نے فاطمہ بنا رکھا تھا۔ اور کون؟ وہ فاطمہ ہی تھی۔ سور کے بچے، تو کیوں چاہتا کہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں؟ میں تو ویسے ہی مرنے والا ہوں۔ مجھے مار کے کیا ملے گا تجھے؟ اور یہی بتانے کے لیے میں نے بلایا تھا تجھے۔ وہ جو تیری نورین تھی نا، اسے میں نے ہی نکالا تھا نہر سے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر فاطمہ بنا کے رکھ لیا تھا۔ بول وہ کہاں ہے؟ کس سے سودا کیا اس کا؟ کہاں بیچا؟ تیری زندگی تو ایسے دھندوں میں گزری ہے۔ تو جیل میں تھا، تو جرائم پیشہ آدمی ہے۔ میں نے اس کو بری طرح جھنجھوڑا۔ وہ ادھمرا ہو گیا۔ اسے پھر حواس بحال کرنے میں دیر لگی۔ سب ٹھیک کہا تو نے۔ ایسا ہی ہوں میں، اور مرتے وقت کون جھوٹ بولتا ہے؟ مجھے پتا ہے۔ چند دن، ہفتہ 2 ہفتہ، پھر مجھے قبر میں جا کے سونا ہے، وہیں جہاں نورین ہے۔ میں نورین کا نہیں، فاطمہ کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہوگی۔ اس کی شادی کر دی تھی میں نے، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس پر واقعی جن آتے تھے۔ میں شاہ جی کے پاس لے گیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھ سے کہ تم سے جھوٹ بولوں۔ کیسا جھوٹ؟ یہی کہ نورین کو میں نے بچا لیا تھا۔ اگر فاطمہ کی صورت اس سے ملتی تھی تو میرا کیا قصور؟ کون تھی آخر یہ فاطمہ؟ وہ تیری بیٹی تو نہیں تھی؟ ہاں، اس گاؤں کی ایک عورت تھی۔ فاطمہ اس کی بیٹی تھی۔ میراسن، میری ہی بیوی، مر گئی۔ جھوٹ۔ وہ چودھریوں کی حویلی میں رہتی تھی اور کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کا چہرہ اذیت سے مسک ہو گیا۔ تم بھی جانتے ہو۔ خیر، اب کیا فرق پڑتا ہے جب اس وقت نہیں پڑا۔ میرے اس میراسن کے ساتھ مراسم تھے، مگر اس کا میراثی شوہر وہ فاطمہ کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے بیوی کو مار دیا۔ فاطمہ میرے پاس آ گئی اور میں اس کے ساتھ نکل گیا۔ مہینہ بھر ہوا میں لوٹ آیا، فاطمہ کو بیاہ کر۔ لڑکا نیک ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے اور گھر گھر جا کر قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا کما لیتا ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری فاطمہ۔ مجھے نورین کا بتاؤ۔ وہ جب میں نے اسے نکالا، اس کی لاش پانی میں بہتی آ رہی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کو بلایا۔ کسی نے کہا پولیس کو بتانا چاہیے۔ پھر بہتر سمجھا کہ اسے خاموشی سے دفن کر دیا جائے۔ اس کی قبر پر لے جا سکتا ہوں میں تمہیں اگر تم چاہو۔ کچی قبر ہے، بارش میں بیٹھ نہ گئی ہو۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور جوتیاں تلاش کرنے لگا، مگر میں نہیں اٹھا۔ رہنے دو، کیا کروں گا میں مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر؟ یہی بتانے کے لیے تم نے بلایا تھا مجھے؟ ہاں، وہ بھانجا ہے میرا۔ اس نے دیکھا تھا تم جیپ میں بیٹھے تھے گاما رستم کی۔ جب ہم جیل میں تھے تو اس کے بڑے قصے سنے تھے۔ اس نے پتہ چلا لیا تمہارا، میرا پیغام پہنچا دیا۔ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا۔ ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ 2 سب انسپکٹر میری طرف ریوالور تانے اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے ایک جوان آدمی تھا، دھوتی کرتے والا۔ وہ ساون خان کا بھانجا تھا۔ انسپکٹر نے ریوالور کا رخ میری طرف رکھا۔ یہی ہے نا وہ ملک سلیم اختر؟ اسے ساتھ لانے والے نے سر ہلایا۔ آپ اسی سے معلوم کر سکتے ہو، مگر میرا 1 لاکھ والا انعام مت بھول جانا۔ انسپکٹر کے ساتھ آنے والے 2 ماتحتوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑا اور ہتھ کڑی پہنا دی۔ چل پتر، بڑی مہلت مل گئی تھی تجھے۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر باہر نکالا اور ایک وین میں ڈال دیا۔ وین چل پڑی۔
یہ آخری بازی تھی اور پھر تختہ دار ہی میری منزل تھی۔ نہیں، میں اچانک چلایا اور چلتی وین سے کودنا چاہا۔